اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو آج ہم ٹاپک لینے جا رہے ہیں یہ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ایک نہایت ہی اہم ٹاپک ہے، اور اس پہ بات کرنی یقیناً اسی لیے ضروری ہے کہ یہ اہم ہے۔ اس کو ہم دو حصوں میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اس کا ایک پارٹ ہم پہلی نشست میں اور دوسرا پارٹ دوسری نشست میں کر کے اس کو مکمل کر دیں گے۔ ٹاپک یہ ہے کہ جو لوگ جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے، میں جابس کی بات کر رہا ہوں، جب کوئی جاب شروع کرتا ہے تو یقیناً اسی انٹینٹ سے اور اسی خواہش کے ساتھ شروع کرتا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کی گروتھ ہوگی، یعنی اس کی ترقی ہوگی، ہر لحاظ سے اس کی انکم بڑھے گی، اس کا سٹیٹس بڑھے گا، اس کے پرکس اینڈ بینیفٹس بڑھیں گے، اور اس کا اسکل لیول تو آبویسلی بڑھے گا ہی ہوپ فلی، لیکن یہ کہ یہ چیزیں اس کی اصل میں اسکل سے زیادہ اس کی خواہشات یہ ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ اور جیسے جیسے وہ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں، یعنی دے گیٹ پروموٹیڈ، دے گیٹ اپ گریڈیڈ، دے گیٹ دی نیو اسٹیٹس، دے گیٹ نیو کار اور وٹ ایور، بہت سے جو پرکس بینیفٹس ہیں وہ اس کے ساتھ چلے آتے ہیں۔ سوال میں یہ ریز کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ تو ہو گیا، اب مینیجرز کی، یا جب وہ مینیجر بنے، نان مینیجر سے مینیجر بنے، اور مینیجر سے مڈل مینیجر بنے، اور مڈل مینیجر سے سینئر مینیجر بنے، اور سینئر مینیجر سے ڈائریکٹر ہو گئے ماشاءاللہ، تو ان کی اپنی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی؟ کس نے کی؟ کب ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ کیا طریقہ کار تھا؟ کیا پیرامیٹرز تھے؟ کس نے اس کو گائیڈ کیا؟ کس نے اس کو کنٹرول کیا؟ اس سارے پروسیس کو کسی نے کیا یا نہیں کیا؟ سو میری بارے آبزرویشن یہ ہے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، جو آبویسلی میں بہت زمانے سے کام کر رہا ہوں، کہ موسٹ آف دس از اے گرے ایریا، یعنی نہ کوئی انٹیگریٹڈ پروگرام اس کے اپنے پاس ہے مینیجر کے، نہ اس کے سینئرز کے پاس ہے، نہ آرگنائزیشن کے پاس ہے۔ دیکھیے، چند ایک آرگنائزیشنز کو ہم چھوڑ دیں جو بہت آرگنائزڈ ہیں یا جو فارورڈ لکنگ ہیں، وہ چاہے ان میں سے کوئی کسی ملٹی نیشنل کی ایفیلیٹس ہیں تو ان کے پاس بہت سی چیزیں باہر سے چلی آتی ہیں، بہت سے پروگرامز بھی، بہت سی گائیڈ لائنز بھی، پالیسیز بھی، اور اس پہ انسسٹنس بھی کہ لوگوں کو ٹرین اور اپ گریڈ کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہمارے لوکل کارپوریٹس ہیں وہاں پہ یہ نظام نہیں ہے، اور وہ زیادہ ہیں آبویسلی۔ ملٹی نیشنل تو شاید 1% بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، اگر ہم ٹوٹل اسٹیٹس اکٹھی کریں تو باقی 99% اینڈ پلس یہ تو لوکل کارپوریٹس ہیں۔ تو لوکل کارپوریٹس میں بھی 99% میں اس طرح کا کوئی سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا کہ جس سے مینیجرز کی ڈیولپمنٹ کا کوئی انٹیگریٹڈ کمپریہنسو پروگرام ترتیب دیا جا سکے۔ تو ٹاپک یہی ہے، مینیجرز اون ڈیولپمنٹ، کہ ان کی اپنی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، اور ہوگی یا نہیں ہوگی۔ سو پہلے تو لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر کہ بہت سارے مینیجرز کی ڈیولپمنٹ الانگ دا وے رک جاتی، یعنی وہ شروع میں کچھ چیزیں سیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس سے آگے انہی سکلز کو اپ گریڈ کیسے کریں، اور یا نئے سکلز کیسے سیکھیں، اور کہاں سے سیکھیں، اور کون سکھائے گا، اور کیا طریقہ کار ہوگا، اور سیکھنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ سب گرے ایریاز ہیں، اور ان پہ کوئی کام خاص نہیں ہو رہا ہے تو بٹس اینڈ پیسز میں ہو رہا ہے تو کوئی فریکچرڈ قسم کی کوئی، یعنی یوں کہہ لیجیے ایفرٹ ہے جو چل رہی ہے، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ یعنی یہ جو ایک نان انٹیگریٹڈ پروگرام ہے، یعنی ایسا کوئی مربوط طریقہ کار نہیں ہے کہ جس سے لوگوں کو، مینیجرز کو اپ گریڈ کیا جا سکے جب وہ مینیجر بنے، اور جب وہ اپنی مینجمنٹ کے کارڈرز میں مستقل گرو کر رہے ہوں، تو ان کے سکلز کو اور ان کے پرسن کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کوئی اگر نہیں ہے، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جو وہ پرفارم کر سکتے ہیں ٹو دی بیسٹ آف دیئر ایبلٹی، وہ نہیں کر پاتے۔ دیکھیے، ایبلٹی اور کیپیبلٹی میں فرق یہ ہے کہ ایبلٹی پوٹینشیل ہے، یعنی میں یہ کام پاسبلی کر سکتا ہوں، اگر مجھے کوئی سکھا دے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ جیسے ایبلٹی بہت حد تک نیچرل بھی ہوتی ہے نا، یعنی اگر مجھے کوئی پینٹنگ سکھا دے تو میں شاید پینٹنگ کر تو لوں آڑی ٹیڑھی، لیکن میں ایکسلنس اچیو نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن آن دی کنٹری، اف somebody از دیئر جس کی ایبلٹی ہے کریٹ کرنا، آرٹسٹک جس کی ایک ایبلٹی ہے، اس کو ذرا سی گائیڈ لائن مل جائے
منٹورنگ مل جائے تو وہ کہیں سے کہیں چلا جائے گا. تو ایبلٹی یہ ہے معاملہ, اور کیپیبلٹی وہ ہے جو ہم خود ڈیولپ کرتے ہیں. سو ایبلٹی نیچرل ہے, پوٹینشیل ہے ہمارا, اور کیپیبلٹی وہ ہے جو ہم اسکلز بلڈ کرتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. جیسے, اور یہ ہر چیز میں ہے. کچھ لوگوں کے پاس ایک نیچرل فلیئر ہے لینگویج سیکھنے کا, فار ایگزامپل وہ جہاں کہیں جاتے ہیں کافی تیزی سے لینگویج سیکھ لیتے ہیں, یہ ان کی ایبلٹی ہے, اور جب وہ سیکھ لیتے ہیں تو ان کی کیپیبلٹی ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو ٹیکنیکلی اورینٹیڈ ہیں, وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو نیچرلی دے آر انکلائنڈ سم ہاؤ کہ اچھا اس میں کیا ہے, فلاں ہے, یوں ہے. وہ 2-4 پیج کھول بھی لیں گے, اس کے کچھ اس کو سمجھ بھی آ جائے گی ان کو. لیکن ان کو اگر ٹرین کر دیں تو ان کا اسکل لیول ڈیولپ ہو جائے گا, تو یہ کیپیبل ہو جائیں گے. سو ایبلٹی اور کیپیبلٹی کا یہ آپس میں ریلیشن شپ ہے. تو ایبلٹی, اب اس سے بات ہم آگے چلائیں تو دیکھیے جو پروموشنز ہیں, اپ گریڈیشنز ہیں, وہ کس بنیاد پہ ہوتی ہیں. فرض کیجئے ایک شخص اس وقت جونیئر مینیجر ہے, آپ اس کو مڈل مینیجر کرنا چاہتے ہیں, اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. یا اس ایگزامپل کو کہیں بھی لے جائیے, ایک شخص ڈائریکٹر ہے آلریڈی ایک کمپنی میں, امپلائی ڈائریکٹر ہے, اونر ڈائریکٹر کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, امپلائی ڈائریکٹر ہے, اور اس کو کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے, اس کے واٹ ایور ریزن اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کو ہمیں مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اب مینیجنگ ڈائریکٹر ایک بڑی پوزیشن ہے, کیونکہ ڈائریکٹر تو ایک فنکشن کو ہیڈ کر رہا ہے نا, اور مینیجنگ ڈائریکٹر کو سبھی فنکشن کو ہیڈ کرنا. تو اب کیسے ہے, لیکن اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو پروموشنز ہیں اس میں نے 4 چیزیں دیکھی. پہلی بات تو یہ کہ پروموشن ہمیشہ پوٹینشیل پہ ہوتی ہے, پرفارمنس پہ نہیں ہوتی ہے. سچ پرفارمنس تو ہو نہیں سکتی نا, یعنی اگر کوئی شخص ڈائریکٹر ہے اور آپ اس کو مینیجنگ ڈائریکٹر بنانا چاہتے ہیں تو مینیجنگ ڈائریکٹر تو وہ بنا ہی نہیں, تو اس کی پرفارمنس کس بیسس پہ آپ دیکھیں گے. آپ اس کی پرفارمنس ایز اے ڈائریکٹر ہی دیکھیں گے نا. تو وہ جو وہاں پرفارمنس ہے وہ ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ ایک ایسٹیمیشن, ایک اندازہ ہے, اور یہ پوٹینشیل کی بنیاد پہ پروموشن ہوتی ہے, پرفارمنس پہ کبھی نہیں ہوتی کسی بھی لیول پہ. جب ہم سیلز میں ایک سیلز پرسن سے مینیجر بناتے ہیں تو ہم پوٹینشیل پہ بناتے ہیں, پرفارمنس پہ نہیں بناتے. یعنی سیلز پرفارمنس پہ نہیں بناتے صرف کہ اچھا اس کی سیلز بڑی اچھی ہیں اس کو مینیجر بنا دیں, بلکہ ہم اس کے مینجمنٹ کے پوٹینشیل پہ اس کو مینیجر بناتے ہیں. دوسری چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ پروموشن ہمیشہ ایز اے سرپرائز آتی ہیں, اور یہ رکھا جاتا ہے, یعنی اہتمام کیا جاتا ہے کہ پہلے سے خبر نہ ہو جائے کسی کو. یہ اہتمام کچھ صورتوں میں مناسب ہے, کچھ میں نہیں ہے, میں اس پہ ڈیبیٹ اس ٹاک میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایز اے سرپرائز آتی ہیں. یعنی سو مچ سو, میں ایک انٹرویو سن رہا تھا اندرا نوئی کا, جو اس کی چیئر پرسن تھیں پیپسیکو کی ورلڈ وائڈ, یعنی اتنے بڑے آرگنائزیشن کو وہ ہیڈ کر رہی تھیں اور کئی سال انہوں نے ہیڈ کیا ہے. انہوں نے اپنی ٹاک میں یہ کہا کہ جب مجھے انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا تو میں رات کو 9:30 بجے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی, کام کر رہی تھی. ابھی لیٹ سٹنگ کا ان کو شوق تھا یا نہیں تھا بیچاری کو, لیکن بہرحال لیٹ سٹنگ ان کا رواج تھا. تو وہ وہاں پہ کام کر رہی تھی, تو ان کو فون آیا کسی بورڈ کے ممبر کا, اور اس نے ان کو کہا کہ جی میں I have decided to upgrade you as president of the company. ٹھیک ہے, she was vice president of some function, کسی ایک فنکشن کی. تو انہوں نے کہا یہ بالکل وہی بات ہے نا, ڈائریکٹر تھی, ان کو کہا جی مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیں گے. امریکہ میں چونکہ وہ مینیجنگ ڈائریکٹر سے زیادہ ان کو یہ, وہاں ڈائریکٹر اتنا اپ گریڈڈ نہیں ہوتا ہے جتنا باقی جگہوں پہ ہے, وہاں پہ ڈائریکٹر بہت سارے پھر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن پریزیڈنٹ از اپ گریڈڈ, کہ ہم آپ کو پریزیڈنٹ بنانے لگے. اب رات کے 9:30 بجے, جو آفس آورز بھی نہیں ہیں, اٹ کمز ایز اے سرپرائز. اور اس قسم کی سرپرائز موسٹلی آپ کو نظر آئے گی پروموشنز میں. سو 1, پروموشن پوٹینشیل پہ ہوتی ہے, ایبلٹی پہ نہیں ہوتی, اس پہ کیپیبلٹی پہ نہیں ہوتی, پرفارمنس پہ نہیں ہوتی. 2, پروموشن موسٹلی ایز اے سرپرائز آتی ہیں. ہاں, میں ایک اور صاحب کا انٹرویو پڑھ رہا تھا جن کو کمپنی نے 1 سال پہلے نامینیٹ کر دیا تھا کہ ہم ان کو اگلے سال CEO بنائیں گے, اور یہ آپ کو اکثر ایگزامپل نظر آئیں گی US میں اور یورپ میں بھی. اور پھر 1 سال ان کو انہوں نے ٹرین کیا بہت سارے ایسپیکٹس پہ جو وہ اس سے پہلے جو نہیں کرتے تھے. جیسے فار ایگزامپل ان کو انہوں نے ٹرین کیا اس بات کے اوپر کہ اگر آپ نے پریس کو بریفنگز دینی ہے تو کیسے دینی, جو اس سے پہلے ان کا ایکسپوئر نہیں تھا. اور اس طرح کی کئی چیزیں 1 سال انہوں نے لیا, ان کو ٹرین کیا, اور پھر ان کو CEO کی سیٹ پہ بٹھایا. اٹس اے ویری ویری فائن تھنگ. پاکستان کے بھی ایک کارپوریٹ میں انہوں نے 6 مہینے پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ فلاں صاحب کو ہم 6 مہینے بعد اس ڈیٹ کو CEO بنائیں گے, اور وہ 6 مہینے یقیناً انہوں نے لگائے ہوں گے ان کو ٹرین کرنے پہ, تاکہ وہ اس پوزیشن کو پہلے دن سے اچھے طریقے سے سنبھال سکیں. اٹس اے ویری ویری فائن تھنگ ٹو ڈو ایکچولی. سو پروموشن ایز اے سرپرائز آتی ہیں. تیسری بات یہ ہے
کہ پروموشنس ہمیشہ جب آتی ہے تو اٹ برنگز اے ہیپ آف نیو رسپانسبلٹی. یعنی وہ جو کچھ کام ہو رہا ہے آلریڈی اس کو 2 3 4 سے ملٹیپلائی کر دیجیے تو اتنی ذمہ داری بڑھ جاتی, وچ از کوائٹ اے لاٹ یو نو. اب ایک بندہ جو صبح سو کے اٹھتا ہے اور اسے جا کے خبر ملتی ہے, اگر رات میں نہیں ملتی 9:30 بجے, تو اسے صبح جا کے 9 بجے خبر مل جاتی ہے 9:30 بجے کہ جناب آپ کی پروموشن ہو گئی ہے. تو جب پروموشن ہو گئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 4 گنا ذمہ داری بڑھ گئی ہے. تو تیسری بات یہ ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو پروموشن جب ہوتی ہے تو وہ اپنی پوری جاب کا اسکوپ اس کا انکریز کر دیتی. اب یہ 4 چیزیں ہیں دیکھیے, اور یہ چاروں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ پروموشن از ہیپننگ بیکاز آف دی پوٹینشیل, پرفارمنس پہ نہیں ہو رہی. اب یہ پوٹینشیل ریئلائز ہوگا, کام میں آئے گا نہیں آئے گا یہ وقت بتائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پروموشنز نارملی سرپرائز کے طور پہ آتی ہیں, اس لیے کوئی شخص اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر پاتا کہ اچھا مجھے پتہ ہے میں 6 مہینے بعد سال بعد پروموٹ ہو جاؤں گا تو میں تیاری شروع کر دوں. کسی بھی شکل میں وہ نہیں ہو پاتا. نمبر 3, جب بھی پروموشن ہوتی ہے کسی بھی ون پوزیشن ٹو دی نیکسٹ پوزیشن تو اٹ برنگس ایڈیشنل رسپانسبلٹیز جو کافی ساری ہو سکتی ہیں, اوور ویلمنگ بھی ہو سکتی ہیں کہ آل آف اے سڈن کہ یہ سارے کام ہی آ گئے ہیں, 6 بندے پہنچ جائیں گے کہ سر یہ بھی ہے, فلاں بھی ہے, یوں بھی ہے, وہ بھی ہے, اور آپ یو کائنڈ آف ٹوٹلی اوور ویلمڈ. اور چوتھی بات یہ ہے کہ پروموشن بہرحال اسکوپ بڑھا دیتی ہے کام کا. ایک تو یہ ہے نا کہ اسی کام کی کوانٹٹی مقدار بڑھا دے تو پھر بھی آسان ہے, لیکن اگر وہ اسکوپ بھی بڑھا دیتی ہے اور ذمہ داری کی کوانٹم بھی بڑھا دیتی ہے تو پھر آبویسلی دونوں چیزیں مل کے زیادہ بڑا چیلنج بن جاتی ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں جو لے کے ہم چل رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مینیجر کے پاس سیکھنے کے کیا کیا ذرائع موجود ہیں, سورسز آف لرننگ کیا ہیں اس کے. ٹھیک ہے, 1, اس کے پاس اس کے سینئرز ہیں جو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کو مینٹور کریں گے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ویل گائیڈ یو, ویل ٹیل یو, ویل ڈو دس, ویل ڈو دیٹ, وٹ ایور. لیکن اس کا بھی کوئی فارمل پروگرام نہیں ہے, رکھا بھی نہیں جاتا. اس کو بٹس اینڈ پیسز میں رکھا جاتا ہے. کیا ٹھیک ہے جیسے جیسے کام آتے جائیں گے ویسے ویسے ڈسکشن ہوتی جائے گی, آپ سیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, وچ از فائن. ظاہر ہے آپ سارا کچھ گھول کے ایک دن میں تو نہیں پلا سکتے کسی کو, اس کا فائدہ نہیں ہے. کام کرنے کے ساتھ ساتھ آن دا جاب سیکھنا از ڈیفینیٹلی مچ بیٹر. لیکن پھر بھی کوئی کم از کم کوئی روڈ میپ تو ہو, سینئر کے پاس تو ہو کہ میں نے اس شخص کو اپ گریڈ کیا ہے تو اب مجھے اس کورس پہ اس کو لے کے جانا ہے, یہ ڈائریکشن ہے اس کی سکھانے کی, اور یہ مجھے یہ چیزیں اس کو سکھانی ہیں. ایسا کچھ نہیں, یہ سب اسپار آف دی مومنٹ ہو رہا ہے. جب کوئی بات ہو گئی تو کوئی 2 نصیحتیں فرما دیں, نہیں ہوئی تو نہیں فرمائیں, اور وہ بس وہ لرننگ اسی طرح سے بٹس اینڈ پیسز میں دھکا سٹارٹ ٹائپ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے, جمپس اینڈ سٹارٹس میں. دوسرا سورس کیا ہے جناب, اس کی اپنا ایکسپیرینس جس پہ وہ ڈرا کر سکتا ہے کہ اچھا مجھے یہ سچویشن پیش آئی تھی, میں نے یہ کیا تھا, اس سے معاملہ حل ہو گیا تھا, یہ بھی کچھ ملتی جلتی ہے, ان چیزوں میں ملتی ہے, ان میں نہیں ملتی. سو بیسڈ آن مائی لرننگ اف آئی ہیو گاٹ اینی فرام مائی ایکسپیرینس, جو میں نے وزڈم گین کی ہے, اس وزڈم کی بنیاد پہ میں کچھ کرنے کی کوشش کروں. یہ میری اپنی, یہ دوسرا سورس ہے لرننگ کا. سو 1 از سینئر, 2 از مائی اون ایکسپیرینس وچ ٹیچز می سم تھنگ, 3 از مائی کولیگس جو اسی لیول کے پیئرز ہیں. فار ایگزامپل ان سے اگر 2-4 کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو ان سے کچھ گفتگو ہو سکتی ہے نا, کسی وقت ڈسکشن ہو سکتی ہے, اس ڈسکشن میں سے کچھ چیزیں پک کی جا سکتی ہیں. سو دے ڈو بیکم اے سورس آف لرننگ. ایسی بات نہیں ہے. فرض کیجئے میں آج مینیجر بنا ہوں اور میرے جو پیئرز ہیں وہ آلریڈی 2-2, 3-3, 4-4 سال سے مینیجر ہیں. سو دے آر ان اے مچ بیٹر پوزیشن دین آئی ایم, اور ان سے گفتگو کے دوران مجھے کچھ اچھی باتیں سیکھ سکتا ہوں میں ان سے. تو تیسرا سورس یہ ہے. چوتھا سورس ہے کتابیں. مینجمنٹ پہ سینکڑوں ہزاروں کتابیں, ہر سبجیکٹ پہ ہزاروں کتابیں ہیں, مینجمنٹ کے ہر ایسپیکٹ پہ ہیں. پھر اس کے علاوہ بہت ساری یعنی ریسرچ بیس کتابیں بھی ہیں, گڈ ٹو گریٹ ٹائپ کی, اور بلو اوشن اسٹریٹجی کی, اور اس طرح کی جو باقاعدہ ریسرچ بیسڈ کتابیں. اور بہت سی ایسی ہیں جو وزڈم بیسڈ ہیں, یعنی جو انہوں نے سیکھا, جو انہوں نے دنیا سے دیکھا, جو انہوں نے مختلف لوگوں سے انٹرویوز کر کے اس سے کچھ پرل نکالے اور ان پرلز کو انہوں نے اکٹھا کر کے کتاب میں ڈال دیا, تو وزڈم بیسڈ کتابیں.
وہ ریسرچ بیس نہیں ہے، وہ ریسرچ سبجیکٹیو ریسرچ ہے، آبجیکٹیو ریسرچ نہیں ہے. تو وہ سبجیکٹیو ریسرچ کی بنیاد پہ وزڈم بیسڈ کتابیں ہیں، 7 ہیبٹس ہیں، 8th ہیبٹ ہے، اور رات دن کتابیں آتی ہیں اس طرح کی، جو کچھ ان کی اپنی وزڈم ہے، کچھ انہوں نے لوگوں سے اکٹھی کی ہے. 2 4 8 10 20 لوگوں سے انہوں نے انٹرویو کر لیے، 100 200 لوگوں سے کر لیے، اس کی بنیاد پہ انہوں نے لکھ لیا. چوتھا سورس یہ ہے. پانچواں سورس ہے جو آج کل چونکہ انٹرنیٹ بے شمار ہے اور ہر جگہ اویلیبل ہے، تو اس میں بہت سے آرٹیکلز آتے رہتے ہیں. اس میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو INSEAD کے آرٹیکل پڑھ لیں، دے گریٹ سورس آف لرننگ. ہارورڈ کے آرٹیکلز ہیں، McKinsey ہے، اور اس طرح کے فوربس ہے، Inc.com ہے، اس طرح کے بہت سے ہیں جہاں پہ کئی اچھی چیزیں آتی رہتی ہیں جو آپ سے ریلیونٹ ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو اچھی ہیں لیکن وہ ہم سے ریلیونٹ نہیں ہوتی ہر کسی سے، یا وہ پاکستان سے ریلیونٹ نہیں ہوتی یوں کہہ لیجئے، لیکن بہرحال بہت کچھ وہاں سے ایک سورس، بڑا سورس ہے جو وہاں سے آ سکتا ہے. 5 سورسز یہ ہیں. چھٹا سورس یہ ہے جو کئی کمپنیز کرتی بھی ہیں کہ وہ ٹریننگ پروگرامز ان ہاؤس ارینج کرتی ہیں یا ایکسٹرنل ٹریننگز پہ بھیجتی ہیں. کسی زمانے میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کا بڑا نام تھا، PIM کے، ان کے باقاعدہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہر کوارٹر میں غالباً ایک کیلنڈر ان کا ایشو ہوتا تھا، پبلش ہوتا تھا پیپرز میں کہ اس کوارٹر کے ٹریننگ پروگرامز یہ ڈیٹس ہیں، یہ ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں ان ورکشاپس کے. اور تقریباً سبھی کمپنیاں کسی نہ کسی کو پروگرامز میں نامینیٹ کرتی تھیں. ان کی فی بھی بڑی ریزنیبل تھی اور دے ور اے گڈ سورس آف لرننگ. پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا بند کر دیا اور PIM became irrelevant. یعنی مجھے PIM کے ایک صاحب نے بتایا ایک مرتبہ، ان کے ایک جو ان کے فیسیلیٹیٹر تھے، انہوں نے بتایا کہ جب بے نظیر بھٹو محترمہ جب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی تو انہوں نے PIM کو انگیج کیا منسٹرز کی ٹریننگ کے لیے، کیبنٹ کے منسٹرز کی ٹریننگ کے لیے، اور انہوں نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا اور یہ اسلام آباد لے کے گئے اور 2 دن کا ایک پروگرام انہوں نے کیبنٹ منسٹرز کا کیا. اس پروگرام میں بقول ان کے موسٹ آف دی ٹائم دی پرائم منسٹر ہر سیلف میڈ اٹ اے پوائنٹ دیٹ شی واز پریزنٹ. یعنی وہ باقاعدہ انہوں نے وقت نکال کے خود بھی ان میں بیٹھی تاکہ سیریسنیس میں اضافہ ہو بات کی. شی انڈرسٹوڈ دی امپورٹنس آف، میں پولیٹیکل بات نہیں ہے یہ، بٹ شی انڈرسٹوڈ دی امپورٹنس آف ٹریننگ. اس کا کتنا اثر کیبنٹ منسٹر پہ ہوا یا نہیں ہوا، دیکھیے یہ ٹریننگ تو ایسے ہی ہے نا، وہ پریچنگ ہی ہے نا ایک سینس میں. تو کوئی پک کر لیتا ہے، کوئی نہیں کرتا، حسب توفیق ہر کوئی اس میں سے اپنا حصہ نکال لیتا ہے. یہ 6 سورسز ہیں جی، 5 اور 1 6 سورسز ہیں. اس میں نے پہلے کہا کہ سینئرز ایک اچھا سورس ہے لرننگ کا، جو کولیگز ہیں وہ بھی ایک اچھا سورس ہیں لرننگ کا. مائی اون ایکسپیرینس، پیپلز اون ایکسپیرینس اینڈ وزڈم جو انہوں نے گین کی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تیسرا سورس یہ ہے. چوتھا سورس کتابیں ہیں، بہت ہیں، بے شمار ہیں، یو کین پک اینڈ چوز فرام دیئر. 5واں سورس آرٹیکلز ہیں، انٹرنیٹ ہے جہاں سے بہت کچھ آتا رہتا ہے. اور چھٹا سورس وہ ٹریننگ پروگرامز ہیں جو کسٹم ڈیزائنڈ ہیں بائی ڈفرینٹ پیپل. ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں، PIM نہیں بھی ہے تو اور لوگ کر رہے ہیں، یا کمپنیز خود سے ارینج کرتی ہیں اپنے گروپ آف مینیجرز کے لیے. وہ کسی اس قسم کے کسی صاحب کو، صاحبہ کو انگیج کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جی ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ اس حساب سے کچھ اس کو اپنے پروگرام کو ٹویک کر کے، کسٹمائز کر کے، اور وہ 1 دن 2 دن 3 دن وٹ ایور از دی ریکوائرمنٹ وہ پروگرام رن کرتے ہیں. یہ 6 سورسز ہیں جہاں سے مینیجرز کی اپنی لرننگ اور ڈیولپمنٹ کے پروگرام چل سکتے ہیں. یہ ان کے لیے اویلیبل ہے، یہ ریکگنائز سورسز ہیں، اور سارے کے سارے یوں کہہ لیجئے کہ ڈیفینیٹلی ورکیبل سورسز ہیں. لیکن جو سوال میں آج کی نشست کے اختتام پہ ریز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سارے سورسز کو کیسے ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. یعنی ایک مینیجر کو کیا کرنا چاہیے اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنا پروگرام کیا بنانا چاہیے. دیکھیے نا، انٹرنیٹ پہ آرٹیکل سینکڑوں ہیں، کتابیں سینکڑوں ہیں، سینئرز کی گفتگو بٹس اینڈ پیسز میں ہے، کولیگ سے کبھی بات ہو جائے گی نہیں ہوگی. جو ٹریننگ پروگرام ہے وہ شاید سال میں 1 آدھ مرتبہ ہو جائے گا، شاید اس کو پورے کا پورا آپ کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر رہا ہوگا، چونکہ 10 لوگ اس میں شامل ہیں، 10 لوگوں کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں. تو بڑے سے بڑی آرگنائزیشن جو ٹریننگ پروگرامز کرتی ہے وہ سب کی نیڈز کو کیٹر نہیں کرتی، وہ جنرل نیڈز کو کیٹر کرتی ہے. آپ کی کچھ اسپیسیفک نیڈز ہو سکتی ہیں جو کیٹر نہیں ہوں گی. تو مینیجرز کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ کے پروگرام کو کنٹینیو کر سکیں، یعنی اس میں کوئی ان کے رکاوٹ نہ آئے، کوئی اس میں انٹرپشن نہ ہو، اور اس کو اتنا اچھا کر سکیں کہ وہ مستقل
اپنی پروگریس کو انشور کر سکیں، کہ ان کا کریئر آگے سے آگے چلتا رہے. یہ سوال ہے جو آج کی نشست کے اختتام پہ میں چھوڑ رہا ہوں. اس سوال کو ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ ایڈریس کریں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابی عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.